اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، کیا پرنٹڈ ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ پرنٹڈ میں اگر کوئی بہت بڑی جانور کی تصویر نہیں بنی ہوئی، کوئی چھوٹی سی کوئی تصویر ہے یا کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو۔ اگر کندھا ننگا ہوگا، جس طرح بنیان ہوتی ہے، کندھا ننگا ہی ہوتا ہے نا، ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، یا کسی نے قمیض اتار دی ہے، یا احرام کی حالت میں چادر لی ہوئی ہے، جو دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے وہ صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہوتا ہے۔ ان چکروں میں بھی اگر نماز کا ٹائم آ جائے اور طواف رک جائے تو آپ نے اس کندھے کو دوبارہ سے ڈھانپ کے نماز ڈھانپی ہوئی حالت میں ہی پڑھنی ہے، ادروائز آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹی شرٹ میں چونکہ کندھا ڈھانپا جاتا ہے، ادھر تک بھی ہو تو کافی ہے، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، آپ ٹی شرٹ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو ویڈیو کھل جائے گی۔ میں ایک رائٹر ہوں، پوئٹ ہوں، میری شاعری پر مشتمل ایک کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ میری شاعری میں 70 to 80% حصہ عشق مجازی پر لکھا گیا ہے۔ کیا میں اس کو شائع کروا سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں شاعری کرنا جائز ہے؟ اگر اس میں کوئی غلوف نہیں ہوا ہوا، کوئی بالکل جھوٹ نہیں لکھا ہوا تعریف کے طور پہ، تو عشق مجازی سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہونا، افیئر نہ چلایا جائے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب قرآن کے ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں تو یہ محفوظ کتاب کیسے ہے؟ بالکل، یہ آپ مولویوں سے پوچھا کریں کہ انہوں نے یہ آپ کو جھوٹ کیوں بتایا کہ ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، مختلف ہو سکتے ہیں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس طرح تو اردو میں بھی ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مطلب کون سا لیا جا رہا ہے، تو یہ تو روند مارنا ہے نا۔ مثلا مسجد الحرام میں حرام کے لفظ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے، اور ولد الحرام کے اندر حرام کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ آپ کوئی کہ جی حرام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی مسجد الحرام ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ یہاں حرمت والی جگہ مراد ہے، اور جب ولد الحرام لکھا جائے گا تو پتا چل جائے گا یہاں پر آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا مراد ہے۔ وہ تو کئی الفاظ لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر زبر زیر نہ ڈالیں۔ اردو میں بھی، اردو میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں تو ایک ہے۔ دھکے سے زبر ڈال دیں میں کے اوپر آپ، وہ علیحدہ بات ہے۔ ادروائز جب اردو کوئی پڑھ رہا ہو اور زبر زیر نہ ڈلا ہو تو عام بندے کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر میں پڑھوں یا میں پڑھوں۔ کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں اردو میں۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی اردو جاننے والا یہ کہ اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لفظ کیا ہے، اس کا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیا۔ اب کیا جو ہے وہ وٹ ہے انگلش میں، اور کیا جو ہے وہ ڈو ہے، لیکن جب ہم جملہ بولیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے، پتا چل جائے گا نہیں۔ تو یہ کیوں روند مارتے ہیں؟ اس طرح عربی زبان میں اگر کوئی لفظ کسی جگہ پہ آئے وہ خود بتا دے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کتاب بالکل محفوظ ہے۔ قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی زبان عربی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ آج عربی کی پریپوزیشنز وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، ورنہ 100 سال کے اندر ایک زبان ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ 8 سے 70-80 سال پہلے کی اردو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، آوے گا جاوے گا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں آپ دیکھیں، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی۔ ہم آج ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی، کئی امتیں ہلاک کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ کئی سنگتیں۔ سنگت، سنگ کبھی کبھار بولا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اچھا، سنگ کے بھی 2 معنی ہیں، سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور سنگ ساتھی کو بھی کہتے ہیں، یاری سنگی۔ اب آپ کہیں گے کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، ایویں روند پایا ہوا ہے۔ میرے بھائی، عربی زبان آج بھی زندہ ہے، آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز، کتنے؟ 1.5 کروڑ، 150 لاکھ
15 ملین کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی لینگویج جانتے ہیں، جن کی زبان ہی عربی ہے کرسچن ہے. آپ ان سے قرآن کا ترجمہ جا کے کروا لیں، اگر ان کو اردو یا انگریزی آتی ہے بالکل وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کا ہے. بھائی 10 صحابہ بھی زندہ ہو جائے نا، ہم ان کو اردو اور انگریزی سکھا دیں اور پھر انہیں کہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرو، وہ 10 کے 10 ترجمہ ایک جیسا نہیں کر سکیں گے، لیکن مفہوم ایک جیسا کریں گے. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تینوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے. میرے بھائی بی بی سی اور سی این این کی جب پٹی چلتی ہے اس میں تو آج تک نہیں آیا کہ افریقن انسان نے اس کا مطلب کوئی اور لے لیا اور انڈونیشیا کے رہنے والے نے اس پٹی کا مطلب اور لے لیا. قرآن کے ساتھ ہی روند مارا ہوا ہے. یہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ آپ کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے آپ کے بڑوں کو کہ قرآن کے ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں تاکہ قرآن کوئی پڑھے نا ان کی اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں. جس طرح پرانے زمانے میں بھی نا لوگوں نے کوئی لفظ سیکھنا ہوتا تھا، کہتے ہیں فلاں جگہ ایک اردو کا استاد ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ان استادوں میں سے بھی میجورٹی لوگ آپ کو غلط بتاتے تھے. اس کا ثبوت ہے ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اردو دانوں کی. اردو میں غلطی ہیں، زبر زیر کی غلطی ہیں. لفظ عربی سے آیا ہوا ہے اردو کے اندر اور یہاں آ کے زبر زیر اس کا فرق ڈال دیا. اب یہ لفظ ہے جرح، یعنی کسی کے اوپر تنقید کرنا. جیسے وہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جی گواہوں کے اوپر جرح ہوگی، محدثین کے ہاں بھی لفظ جرح استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ سنیں سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں جرح. مفتی منیب الرحمان صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے جرح. اب میں یہ کلپ کاٹنا شروع کر دوں کہ ان لوگوں کو تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل الفاظ آتے ہیں نا تو ہمارے تھام نیل کے اوپر زبر زیر بھی میں نے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہاں پہ پیش پڑھنی ہے. لفظ ہے اخلاق، اخلاق لفظ نہیں ہے. محبت غلط لفظ ہے. یہ لفظ ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے، قرآن کا لفظ ہے محبت. محبت، لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ محبت. محبت نہیں بولنے ہوتے. کئی الفاظ ایسے ہیں. لفظ ہے مستقبل، لیکن اردو میں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مستقبل. لفظ ہے مستقبل، چل رہا ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی کوئی معنی ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور جہاں ایک سے زیادہ معنی ہوں گے بیک وقت وہ سارے معنی درست ہوں گے. پھر بھی قرآن میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں جے نکلنا، جنہ مرضی مطلب تسی بدل لو سامو. سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر. مولوی کی بات مان رہے ہیں. ایک لفظ دے کنے مطلب ہوندے نے، ناسے تو ہیں تنو ایک بھی نہیں آندا، کتنے ہوندے نے؟ اچھا جڑا کہے انہوں کو ذرا 10 کنے آندے نہیں تنو بول. جن کے مولویوں نے کہا کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو جناب 16 علوم چاہیے، 15 علوم چاہیے اور ان میں سے 14 حاصل بھی کر لے، کہتے ہیں 15واں جو ہے وہ بھی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، وہ کسی کو ملتا ہے. اور تسی کتاب ہی چوری پڑھ سکتے. 14 سکھ بھی لو تو اینڈ میں کہنا 15 دے تنوں نہیں آمدا نا، کہانیاں کرائیاں ہی نے نسے تو جاؤ اپنا کام کرو. ہوں تہاڈا کام جہاں اللہ نے کھو لیا تہاڈے کولوں. ہاں، مسلمانوں کے حجر اسود کو چومنے اور ہندوؤں کا اپنے پتھروں کو چومنے میں کیا فرق ہے؟ اس سے بھی اگلی بات ہے، مسلمانوں کا آب زمزم پینا اور ہندوؤں کا گنگا کے اوپر نہانا، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آب زمزم کی سند اللہ نے نازل کی ہے، گنگا کی سند اللہ نے نازل نہیں کی. حجر اسود کو چومنا بخاری مسلم میں سنت ہے اور بتوں کو چومنا کوئی ثابت نہیں ہے. رہا کعبہ، وہ ہمارا بت نہیں ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، کیا کعبہ بت ہے؟ کعبہ اگر ہمارا بت ہوتا تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اس کے اوپر جا کے لوگ کھڑے نہ ہوتے، پاؤں کے نیچے نہ روند رہے ہوتے، اسے عزت دے رہے ہوتے. کعبہ صرف ڈائریکشن ہے. اور حجر اسود بخاری مسلم حدیث ہے،
حضرت عمر نے کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. لو سامو، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کرسچینٹی کا سب سے بڑا مذہب ہونا اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، میں بھی اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ اس وقت اسلام جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ کرسچنز ہی ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ 2050 میں اگر یہاں پہ پرچی آئی اور ہم ہوئے تو یہ آپ کا سوال بھی ختم ہو چکا ہوگا. 2050 تک مسلمان کرسچنز کو کراس کر جائیں گے، اور یہ بھی صرف مردم شماری ہے. ادروائز آج بھی مسلمان کرسچن سے زیادہ ہیں. وہ کرسچن صرف نام کے ہیں، ان کی طرف منسوب ہوئے ہیں. یہ وہ والا نہ سمجھے گا جس طرح مسلمان نام کے ہیں اور منسوب ہوئے ہیں. نہیں، مسلمان کو تو پھر بھی اپنے عقیدے کا پتہ ہے نا، اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا. وہ کرسچنز بالکل نابلد ہیں کرسچینٹی سے. چونکہ اباؤ اجداد میں کہیں کرسچینٹی موجود تھی تو وہ اپنا ایک مذہب کے طور پر کرسچینٹی لکھوا دیتے ہیں. جس طرح ابھی دھروو راٹھی نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں لیکن میرا مذہب جو ہے وہ ہندوازم ہے. بھائی ہندو کیسے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے؟ ہندو تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں. باقی بت پرستی میں ہمیں ان سے اختلاف ہے نا، مانتے تو ایک بھگوان کو ہیں. وہ بھی پی کے فلم دیکھ لیں، اس میں بتایا ہوا ہے سارا. دھروو راٹھی کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی میری جو پرانی ویڈیوز ہیں نا ان کو جوڑ کے ایتھیزم کے حوالے سے ہم نے نئی ویڈیو بنوائی ہے ہدایہ وکٹری چینل والے بھائی سے. بالکل اس کی ساری سینریز بھی ساری نئی ڈالی ہیں. وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی. کل مفتی عبد الواحد قریشی صاحب والی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی کرنٹ افیئر کے طور پر. یہ ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ بدھ کو. منڈے والے دن صبح ہم نے کرنی ہے دھروو راٹھی کو جواب. 47 منٹ اور 48 سیکنڈ، آلموسٹ 48 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اور پیچھے سینریز لگا کے. وہ اس وقت کریٹیکل ایشو تھا جواب دینا، تو وہ چونکہ آلریڈی میں نے بڑے اچھی فارم میں جواب دیا ہوا ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے، یہ ساری باتیں جو تھی نا مختلف کلپس میں، 4 کلپس میرے جوڑے گئے ہیں. ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، ایک یہ کلپ تھا. فرام کریشن ٹو کریٹر دوسرا کلپ. تیسرا سائنس از دا بلیسنگ آف گاڈ، سائنس کے ذریعے ہم خدا تک کیسے پہنچتے ہیں. اور چوتھا جو مورو کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ میں 14-15 منٹ کی گفتگو کی تھی سائنس ورسز اسلام کے حوالے سے، وہ 4 کلپ جوڑ کے 48 منٹ کی ایک ویڈیو تیار ہے، اور اس پہ انگلش سب ٹائٹل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر اے آئی کے تھرو اس کی انگلش ڈبنگ بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ شستہ انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ نیچے اویلیبل ہوگا. انشاءاللہ وہ کل ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. آج کے جدید دور میں مسلمان قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکس رے سکیننگ کر کے کروڑوں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس طرح کا کوئی طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عین ممکن ہے کہ یہ کوئی آپ کریں بھی تب بھی وہ چیزیں آپ کے اس چیز میں ریکارڈ نہ ہو. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس میں یاد رکھیے گا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. اگر دیکھ کے مانا تو وہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو غیب کے اوپر ہی تو جنت کا دار و مدار ہے، لہذا اس قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا. سیدھی سی بات ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھنی ہو تو نماز قصر کا بیان فرما دیں. مقیم امام کے پیچھے نماز آپ نے پوری پڑھنی ہوگی. فرض، سنت نوافل تو کوئی ضروری نہیں ہے سفر میں پڑھنا. پڑھنا چاہیں تو جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے. جب آپ مقیم امام کے پیچھے ہوں گے تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا قول موجود ہے کہ جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو پھر تم نے پوری نماز پڑھنی ہے. چونکہ وہ 4 فرض پڑھ رہا ہے تو آپ نے 4 فرض ہی اس کے پیچھے پڑھنے ہیں. اہل سنت کے ہاں تو یہی روایتیں ہیں. اہل تشیع کے ہاں فقہی مسئلے کے طور پر یہ ہے کہ اگر امام ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ پہلے 2 فرضوں میں نیت کر لیں گے ظہر کی 2 رکعت قصر کی
اور امام جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اپنی تشہد پوری کر کے سلام پھیریں گے اور اس کی تیسری رکعت میں جا کے آپ عصر کے 2 فرضوں کی نیت کر لیں گے. تو اینڈ پہ کیا ہوگا کہ امام نے 4 فرض ظہر کے پڑھے ہوں گے، لیکن آپ نے اس کے پیچھے 2 ظہر اور 2 عصر کے پڑھ لیے ہوں گے. یہ اہل تشیع کی فقہ میں رائج ہے. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے مسافر نے پوری نماز پڑھنی ہے. ہاں مسافر کے پیچھے مقیم جو ہے کھڑا ہوگا تو مسافر 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور پیچھے مقیم اپنی آخری 2 رکعتیں پوری کر لے گا. میری والدہ کا حافظہ کمزور ہے جو کہ وہ نماز میں بھول جاتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو بس ٹھیک ہے، اب جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے، اس کا اب کیا رہنمائی کریں، اپنی کوشش پوری کر کے دیکھ لیں، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. جب یہاں تک صورتحال پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت والا معاملہ نہیں ہوتا. قیامت کے بعد جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد موجہ ہی موجہ. اور کیا ہے؟ اس کے بعد ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے. دنیا میں انسان خواہش کرتا ہے نا، دنیا میں انسان جینا چاہتا ہے نا، اسی لیے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. کیوں جینا چاہتا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ خواہش آپ کی آخرت میں اللہ نے پوری کر دینی ہے، دنیا میں نہیں ہونی. یہ وہ جگہ ہی نہیں کہ جہاں خواہشات پوری ہوں. قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، 30 سال کی عمر رہے گی. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بدحالی نہیں ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہی رہے گا. کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو ٹینشن ہو کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ساری ٹینشنیں دنیا کی ہیں، اور کیا چاہیے تھا جی؟ اگر یہی اینڈ ہے تو اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اللہ نے کیوں بنائی؟ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، وائی آئی لو گاڈ، میں خدا سے کیوں محبت کروں. جس خدا نے اکیلے ہوتے ہوئے مجھے محض اپنی رحمت سے پیدا کیا اور مختصر سی زندگی اس کے نام وقف کرنے کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ خدائی میں شامل کر لیا، اس فرق کے ساتھ کہ وہ معبود ہے، میں اس کا عابد ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. لیکن موت اسے بھی نہیں آنی اور موت مجھے بھی نہیں آنی. حکم اس کا بھی چلنا ہے اور حکم میرا بھی چلنا ہے اس کی دی ہوئی جنت کے اندر. کن فیکون، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن جی کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اردو ترجمے کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ برائیوں سے بچ جاؤں، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے. میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں. بس کوشش جاری رکھیں اور اچھی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے. پھر بھی نہ ہو تو روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کریں ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ برداشت کر جائے تو ٹھیک ہے، پھر کام چلائیں اسی طریقے سے گناہوں بھری زندگی. اور اگر برداشت نہ ہو تو اپنے آپ کو مجبور کریں کہ وہ آخرت کے عذاب کے حوالے سے آپ کا جسم اس تکلیف کا احساس کر کے وہ جو بظاہر لذت ہے اس سے پیچھے ہٹ دیں. میں نے اکثر مثال دی ہے، آپ کو کئی دن کا فاقہ ہونا اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو، این اس وقت کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، جناب آپ کی 4 دن کی بھوک بھی مر جائے گی. ایسا غم لاحق ہوگا، آپ کو اس کھانے کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی، آپ کہیں گے چکو انو تھوں. بس یہ کیفیت آپ کی گناہ کی لذت کے حوالے سے اگر ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ گناہ کی لذت آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی جب آپ اس میں چھپے ہوئے عذاب کی طرف توجہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان آخری درجے میں برائیوں سے بچ جایا کرتے تھے. انبیاء تو پرفیکٹ ہیں، غیر انبیاء بھی کسی درجے کے اندر ان چیزوں سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے اپنی ایفرٹ کی وجہ سے. کیا فرض نماز نفل اور سنت کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بھئی فرض نماز الگ سے ہے، نفلی نماز الگ سے ہے، وہ آپ کی قبول ہی قبول ہے. نفلی نماز تو، نفل ان کا مطلب ہے اضافی،
اور ظہر اثر کی مغرب عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں کن موقع پہ؟ جب آپ کو ضرورت ہو آپ نمازیں جمع کر لیں. واقعی اس وقت میری ضرورت ہے کہ میں نے کل پیپر دینا ہے اور میرا پیپر ظہر کے وقت شروع ہوگا اور جا کے مغرب کے وقت ختم ہوگا، تو میں ظہر کے وقت میں ظہر اثر جمع کر لوں اول وقت میں. اس کے لیے اذان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیٹ سے لیٹ بھی سب کانٹیننٹ میں 12:20 پہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی جینون مجبوری ہے آپ روزانہ جمع کر سکتے ہیں. کیا عورت حیض کی حالت میں مسجد میں حصول علم کے لیے جا سکتی؟ نہیں جا سکتی جی، مسجد میں نہیں جا سکتی. البتہ مسجد میں جو عورتوں کے لیے پورشن بنایا ہوتا ہے الگ سے مدرسے کا، جسے وہ مسجد ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا انہوں نے، صرف وہ وقتی طور پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، ویسے وہ فنائے مسجد ہوتا ہے. تو وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتا، مسجد کا گراؤنڈ مسجد میں نہیں آتا، وہ فنائے مسجد ہے، وضو خانہ مسجد میں نہیں آتا، ان جگہوں پہ جا سکتی ہے. لیکن مخصوص ایام میں ایگزیکٹلی جو آپ نے باؤنڈری مسجد کی ڈکلیئر کی ہوئی ہے جس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، وہاں نہیں جا سکتی. عیدگاہ میں جا سکتی ہے کیونکہ عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، وہ اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے. اسی لیے بخاری مسلم ہے کہ مخصوص ایام والی عورتیں بھی عید میں ضرور شامل ہوں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ بنے، تاکہ دوسروں کے اوپر روب بھی ہو نا مسلمانوں کی بڑی گیدرنگ دیکھ کے. کیا میاں بیوی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں؟ توبہ توبہ جی، اس قسم کا مذاق نہ ہی کریں. ہو سکتا ہے آپ تو برداشت کر جائیں، کچھ عرصے بعد آپ کی بیوی برداشت نہ کرے، کیونکہ مردوں کی جو گالیاں ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ہاں، عورتیں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت لحاظ کرتی ہیں گفتگو میں اور ولگر زبان استعمال کرتے ہوئے، لیکن مردوں کی زبان بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ گالی والا معاملہ نہیں، گالی دینا حرام ہے جی. مذاق میں دیں، جس طرح مرضی دیں، فی نفسی یہ غلط چیز ہے. میرے والد صاحب نے 58 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی ہے. میری والدہ ہم سب بہن بھائیوں کو اپنی سوکن کے گھر ہمارے والد سے ملنے نہیں جانے دیتی اور نہ ہی والد صاحب کو ہمارے گھر آنے دیتی ہیں. کیا وہ غلط کر رہی؟ 100% غلط کر رہی ہیں، جہنم کما رہی ہیں، قطع رحمی کروا رہی ہیں. آپ کا تو رشتہ ہے اپنے والد کے ساتھ، وہ نہیں ٹوٹ سکتا. نہ آپ کے والد آپ کو اپنی والدہ سے ملنے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کی والدہ آپ کو اپنے والد سے ملنے سے روک سکتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. رحمی رشتے آپ نہیں توڑ سکتے. بخاری مسلم میں تو ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتا. رحمی رشتے نہیں ہو سکتے. نہ کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ کر سکتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بگوٹن رشتہ ہے. ایک صورت میں ٹوٹے گا کہ باپ مرتد ہو جائے یا بچہ مرتد ہو جائے، اور وہ بھی صرف وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹے گا. بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں اور مسلمان کا وارث کافر نہیں. لیکن جو ہیومن ڈگنیٹی میں ماں باپ کا رشتہ ہے نا، وہ ماں باپ مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی دھیان کرنا ہے. ہاں، شرک کی طرف بلائیں تو پھر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا. ٹھیکے پر زمین دے کر اس کا کرایہ رقم یا اناج کی شکل میں لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا جا سکتا ہے. باقی حلال اور حرام کاروبار کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، وہ اس کو دیکھ لیں. باقی اصول بھی آپ نے خیال رکھنے ہیں. اسلامک بینکنگ ورسز سود، یہ ویڈیو دیکھ لیں. رفع الیدین کرتے وقت جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، تو آپ آگے سے کہا کریں گے نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور دوسرا کہا کریں کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کی نماز ہے، رفع الیدین کے بغیر قادیانیوں کی نماز ہے. یہ وہ نماز ہے جو عبد القادر جیلانی پڑھتے تھے، اور بغیر رفع الیدین کے وہ نماز ہے جو غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے ماننے والے پڑھتے ہیں. لو سامو، میں تو انہوں کڈا بڑا ایٹم بم دے دیتا ہے، اور ان کا جی اسی قادیانی لی نماز چھاڑ دیتی ہے. کیا کریے؟ ہم نے لوگوں کو سنت نماز کی نیت اس طرح کرتے دیکھا ہے، وضاحت فرما دیں. بھائی نیت نہ فرض نماز کی آپ نے زبان سے کرنی ہوتی ہے، نہ سنت نماز کی کرنی ہوتی ہے. یہ دل کے ارادے کا نام ہے. یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب فراڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیت میں شرک شامل ہوا ہے.
نہیں، یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے، یہ واسطے رسول اللہ کے جو کہتے ہیں نا، وہ سنت رسول اللہ کے، وہ اردو لنگوسٹک کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پنجابی میں نیتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے نہیں. ان کو اگر آپ بعد میں پوچھ لیں کیا آپ رسول اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو یا اللہ کی نماز، وہ کہیں گے اللہ کی پڑھ رہے ہیں، سنت رسول کی ہے، تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کا فرق ہے وہ. تو ان کو بتائیں گے یہ نہیں کرنا آپ نے. فرض نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جی. زور اثر میں پڑھیں گے اور مغرب عشاء اور فجر میں تب پڑھیں گے اگر وہ سکتہ کرے، ادروائز سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے، امام کے پیچھے فاتحہ. فارمیسی میں اکثر ڈرگ انسپیکٹرز آتے ہیں اور بلا وجہ رشوت لیتے ہیں، ورنہ فارمیسی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی اور کام ڈھونڈیں، اور اگر آپ کے پاس اس کام کے سوا اور کوئی مہارت نہیں ہے تو پھر رشوت لینے والے گناہگار ہوگا، آپ دے کر گناہگار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہ ہو. مثلا آپ اس کی ویڈیو بنا کے تو بڑوں کو بتائیں، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ بڑوں نے بھی اپنا حصہ رکھنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز ہمارے پلیٹ فارم سے تو بلند ہو سکتی ہے. آپ لوگ تو اپنے کاروبار کو ہی لے کے چلیں گے. ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں غریب لوگ نہیں کاٹ رہے؟ ایک ریڑھی والا بھی پیسے پورے لیتا ہے، فروٹ میں 2-3 پیسز غلط رکھ دیتا ہے، سب ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اگر شوہر بیوی کو پریگنینسی ضائع کروانے پر زور دے کہ مالی حالات اچھے نہیں اور بیوی کو خوراک دوائی فراہم نہ کرے اور بات طلاق تک پہنچ جائے، تو اس معاملے میں بیوی اپنے گھر کو بچائے یا بچے کو؟ جی بچے کو تو آپ قتل نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، یہ تو قتل ہے. باقی گھر اگر اس کی وجہ سے وہ خراب کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے منحوس قسم کے خامن سے جان ہی چھوٹ جانی چاہیے جو آپ کو قتل کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں. اس کو آپ ذرا اس طرح سوال کریں کہ اگر آپ کا خامند آپ کو کہے کہ جو بچہ تیری گود میں ہے 2 سال کا، اسے قتل کر دو، تو آپ اپنا گھر بچائیں گی یا بچہ بچائیں گی؟ بس وہی سٹیٹس اس بچے کا ہے جو اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. اس کو آپ مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کر سکتے. خامدوں کو اتنا شوق ہے نا تو وہ پھر طریقے استعمال کریں جس سے پریگنینسی میں گیپ ڈالا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو آپ پریگنینسی ضائع نہیں کروا سکتے، ایک صورت کے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر یہ پریگنینسی آگے بڑھی تو یہ عورت مر سکتی ہے، اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے اس پریگنینسی کو گزارنے کی. وہ ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ بھی کوئی پرہیزگار ڈاکٹر، عام ڈاکٹر نہیں. پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے، ادروائز عام حالت میں تو یہ ہے کہ یہ حرام ہے جو کچھ کرتے ہیں. انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے تو پھر مختلف رنگ، نسل اور عقائد کے لوگ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے نا. قرآن میں سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اور اسی کانٹیکسٹ میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں کہ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اور یہ والا جملہ قرآن میں بھی ہے اسی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا، خدا کا خوف رکھنے والا. میں سرکاری اہلکار ہوں، سرکار کے لیے میری تنخواہ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہو جاتا ہے، سرکار اس کے لیے کوئی انتظام کرنے کی ذمہ دار نہیں کیونکہ، تو کیا میں پبلک سے، یہ کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ سارا پہلی لکھی ہوئی ہے، کون سا خرچہ ہے؟ پولیس والا ہی ہوگا کوئی. جوڈیشری میں تو کہتے ہیں آگے پیچھے جانا ہوتا ہے عدالت میں تو اس کے لیے پیسے اپنے جیب سے لگانے پڑتے ہیں، تو کیا وہ اس بندے سے لے لیا کریں جس کا کیس وغیرہ آگے لے کے جائے، جس کے لیے بات ہوتا ہے اس سے لے. سرکار نہیں دے رہی تو اسی سے لیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے لگانا تو ضروری نہیں ہے. اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. میں جرمنی میں رہتا ہوں، وہاں فاسٹ فوڈ کی دکان پر جانور کو کرنٹ لگا کر ہلاک کیا جاتا ہے. کیا وہ کھانا حلال ہے؟ حرام ہے جی. ذبیحہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے نام کا. بیرون ملک ہوٹلوں میں حلال کھانے کو اسی تیل میں پکایا جاتا ہے جس میں پہلے سے سور پکایا جاتا ہے. جی حلال نہیں ہوگا، حرام ہی ہے یہ. وہ سبزی بھی کھا لو، گوشت پیچھے ہی پے ہوئے ہو اللہ دے بندے ہو. اگر زمین ٹھیکے پر ہو تو پھر بھی اس کا عشر
دینا ضروری ہے؟ نہیں، زمین کی پیداوار کا عشر تو اس نے دینا ہے جو اس پیداوار سے نفع حاصل کر رہا ہے. آپ نے اگر کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کچھ نہیں آپ کے اوپر. کیا نبی الاسلام اپنی بیویوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے نامحرم ہے؟ جی بالکل نامحرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یار یہ ایک جیسی ہینڈ رائٹنگ ہے، مجھے لگ رہا ہے سارے ایک ہی بندہ لکھ کے لایا پرچیاں اتنی ساریاں. وہ دوست بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اس وجہ سے آپ کی ویڈیوز کو اے آئی کے ذریعے انگلش میں کیا جا سکتا ہے؟ صرف وہ بندہ کرے جسے انگریزی آتی ہے. باقی مہربانی کر کے میرے ہاتھ دیکھو، کچھ اور ہی بنا دو گے. ہاں بعض اوقات وہ جو آٹومیٹک آپ کرتے ہیں نا، اس میں کچھ اردو کے الفاظ وہ نہیں سمجھ پاتا تو وہ اپنے طرف سے اس کی جگہ کوئی لفظ بول دیتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جو اے آئی میں لوگوں نے کام کیا ہوا ہے تو یہ کوئی جاہل مطلق ہے. انہیں انگریزی آتی ہے، انہوں نے باقاعدہ اسے سیدھا پدرا کر کے تو پھر اس کو اے آئی میں کیا ہوا ہے. میں بیرون ملک ہوٹل میں کام کرتا ہوں جہاں میری چیک ان آؤٹ اور اس ہوٹل کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لیکن بعض اوقات مہمانوں کو الکوہل دینی پڑتی ہے جس پر وہ مجھے ٹپ بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہے؟ جی حلال کہاں سے؟ الکوہل سرو کرنا کہاں سے حلال ہوگا جی؟ ہاں مینو کو مصیبت ہی پایا جائے. اگر زندگی میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے تو شادی کرنا ضروری ہے. جی آخرت کی تیاری کا حصہ ہی ہے. ہاں میں گھر سے دور جا کر بغیر شادی کے بغیر بچوں کے دنیا سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کر سکتا ہوں؟ فیل ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں نہیں بیٹھنا، میں ایگزامینیشن ہال سے دور بھاگ جاؤں تو میں کیا پاس ہو جاؤں گا؟ نہیں، فیل ہوں گے. ایگزامینیشن ہال آپ کی یہی دنیا ہے جس میں آپ نے اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کے اگینسٹ آپ کو جنت ملنے والی ہے. اس کام کے لیے نہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اس کی تو مخالفت ہے اسلام میں رہبانیت کی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے یا جہاد اور قتال میں حصہ لینا ہے. میاں بیوی والا جو معاملہ ہے اس سے بھاگنا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس طاقت ہے نکاح کرنے کی، یعنی فائنینشل اس کے پاس اتنی قوت ہے تو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ جو خود دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں نا، وہ شادی کی وجہ سے لائے ہوئے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے یہ سلسلہ اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا آگے. تو آپ تو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. منت مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر منت پوری ہونے پر کھانا وغیرہ ریسکیو 1122 والوں کو کھلایا جائے. جی جو آپ نے نیت کی تھی وہ کر دے. آپ اگر جنرل کی تھی تو جنرل کھلا دیں، اگر اسپیسیفک کی تھی تو اسپیسیفک کھلائیں. باقی منت کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت کو نہیں ٹلتی. مصیبت تو صدقہ اور خیرات اور دعا کرنے سے ہی ٹلتی ہے بھائی. لیکن منت پوری کرنا ضروری ہے. وہ واضح ہے کہ اپنی منتوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. قرآن میں آیا ہے قسم ہو یا منت ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ کوئی غلط کھا بیٹھے ہیں قسم یا منت تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے. صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں قسم کا کفارہ آیا توڑنے کا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ایک غلام آزاد کریں جو آج کل آبسلیٹ ہے، یا آپ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں گے یا انہیں کپڑے لے کر دیں گے، اور اگر غریب ہیں تو 3 روزے رکھ کر کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر آپ کو منت بھی پوری کرنے کی ضرورت نہیں. کئی لوگوں نے منت مارنی ہی ہوتی ہے نا، پاس ہو گئے تو پوری زندگی 2 نفل پڑھیں گے، 1 ہفتہ تو پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگوں نے 1000 نفل بھی مانے ہوتے ہیں. چپ کر کے پائی او منت توڑو تے کفارہ ادا کرو. جہے پاس ہونے سے پیسے لبے جنا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تے اپنی جان چھڑاؤ. اگر اللہ جانتا تھا کہ ایک شخص گناہ و شرک میں زندگی گزارے گا تو اسے پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے.
اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کام ڈلنے والا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو مارے گئے، تو چپ کر کے بھائی ہاتھ پاؤں ماریں اور کنارے لگ جائیں. آپ کی اور میری مثال ایسی ہے کہ ہمیں ایک سمندر میں پھینک دیا گیا اور کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہاتھ مارو کنارے پہ آ جاؤ گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے منو دسو منو سٹیا کنے، میں نہیں ہاتھ پیر مارنے، ٹھیک ہے ڈوب جاؤ. اس کا طریقہ یہ کہ ہاتھ پاؤں مارے، کنارے پہ آ کے پوچھ لیجئے گا. یہ کنارے پہ جو شخص کھڑا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے، اور کنارے لگنا یہ ہے کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں، جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کٹھے ہو کے پوچھ لیں گے، لیکن ہوتے کسی نے نہیں پوچھنا. انہیں کہنا بالکل ٹھیک ہوا ہے، این جی ہونا چاہیے تھا. جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میرے نام پر 1 لاکھ روپے جمع کروایا، جو ابھی 10 لاکھ ہو چکا ہے. ظاہر ہے وہ بینک میں کرواتے ہیں نا، کیا میں لے سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ تو آپ کو اب والد کی طرف سے ملا، اس برائی کا وبال تو ان کے اوپر ہے. ظاہر اس پیسے کو آپ نے آگ تو نہیں لگانی نا. باقی اگر زیادہ پرہیزگاری کرنی ہے تو آپ نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ استعمال کر لیں، اور 9 لاکھ روپیہ آپ بغیر ثواب کے نیت کے کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. اگر یہ سارا خود بھی استعمال کر لیں گے تو اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے. 1 سال سے اکثر اوقات گھر میں خون کے چھینٹے، بچے کا ڈرنا، گھر میں آگ، کیا یہ جادو ہے؟ جو یہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں جادو کا علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. آج کل مائیں بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے شراب کے قطرے پلاتی ہیں، جبکہ دوائی موجود ہے. حرام ہے جی، نہیں پلا سکتے. اس طرح کی کوئی دوائی کے طور پر بھی شراب نہیں استعمال کر سکتے. میں اینزائٹی کا پیشنٹ ہوں، جس کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں ادا کر پاتا، لیکن نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لیتا ہوں. کیوں باجماعت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ شرعی مریض ہیں تو. میرے کزن باہر ہے، اردو نہیں آتی، انگلش میں کون سا قرآن کا ترجمہ بہتر رہے گا؟ وہ جو کوٹ کرتے تھے ترجمہ پکتال کا ترجمہ، وہ جو احمد دیداد صاحب کرتے تھے، کوئی بھی کر دے ترجمے میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. میرا خیال مودودی صاحب کا ترجمہ بھی انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں. میرا ایک دوست سود کا کاروبار کرتا ہے، کہتا ہے اگر سود کی کمائی سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں لگا دے تو سود والی رقم کی کمائی حلال ہو جاتی ہے. وہ سارا بھی لگا دینا تب بھی نہیں حلال ہوگی. اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اگر بچوں میں ایک جیسا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ایک ناراض ہو جائے اور بات نہ کرے والدہ سے اور بولے قیامت والے دن ناانصافی کا حساب ہوگا، یار ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہ کریں. ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آخرت برباد ہو، اور نہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. رحمی رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے. آپ لوگ تو ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو یقین کریں اپنے کسی دشمن کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. راہ آخرت کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ایک الگ سے چیز ہے، اس کے گناہوں کے سبب. دنیا میں تو بھائی ہمارا کوئی دشمن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ایکسیڈنٹ میں تڑپ رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے اسے ہاسپٹل لے جائیں، سیدھی سی بات ہے. ہم میں تو اتنا حوصلہ نہیں، اور ماں باپ کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا، توبہ کریں اللہ سے. میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد والدین کے حقوق سے رہ نہ جاؤں. اور بہن بھائی ہیں ان کے؟ یہ جس کا سوال ہے وہ بتائے اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں جو ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ان سے مشورہ کر کے تو آپ طے کر لیں. اب میرے بھی 2 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ہم 3 ہی بھائی ہیں. تو وہ تو آلموسٹ 20 سال سے باہر ہی بیٹھے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوں. تو ہم نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں کیا. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا وبال والا معاملہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ تینوں نے یہیں بیٹھنا ہے، تو آپ آپس میں طے کر لیں، جو بہتر ہے وہ کر لیں. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ فائنینشلی پھر سپورٹ کریں. یہاں پہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ سروسز دیں گے
اور جو بہن بھائی یہاں موجود نہیں ہے وہ پھر فائنینشیل سپورٹ کریں. اس طرح ہی بیلنس ہو کے نظام چلتا ہے نا. سب نے اپنی ان پٹ دینی ہے. علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک فرقہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے, وضاحت کرتے ہیں. پہلی بات ہے یہ تو روایت کمزور ہے. دوسرا, اس طرح کے اعمال سے عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی عبادت ہو رہی ہے. صالحین کے واقعات بیان کرنا عبادت ہے. قرآن میں کئی واقعات ہیں, انبیاء کے بھی غیر انبیاء کے بھی. اصحاب الکہف کا واقعہ نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک مؤمن کا واقعہ نہیں آیا جس کے اوپر اس سورت کا نام ہی سورہ المؤمن ہے؟ ایک مؤمن کی گفتگو ہے فرعون کے دربار میں جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات, چاہے وہ انبیاء ہوں, ان کے اہل البیت ہوں, ان کے صحابہ ہوں, تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں. اصحاب الکہف تو تبع تابعین میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کے واقعات بیان کرنا اللہ کی عبادت ہے. قرآن نے بیان کیے ہیں, ان کی تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہے. درود شریف کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. کیوں؟ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں آپ, دعا عبادت ہے. لہذا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت ہے. مسلم شریف میں ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا جو خالصتاً ایک حیوانی جذبہ ہے, حیوانات میں بھی موجود ہے, اس پہ بھی کہا ثواب ملے گا. تو ثواب اسی چیز پہ ملتا ہے جو عبادت ہوتی ہے. عبادت کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالی کی اوبیڈینس, تابع فرمان ہونا, اللہ کے حقوق پورے کرنا, اس کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا, ایون جانوروں کے حقوق پورے کرنا, درختوں کے حقوق پورے کرنا. بخاری مسلم حدیث ہے اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے اور اس سے چرند اور پرند کھاتے ہیں نا, اس شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ سب اللہ کی عبادت ہے. عبادت کا کانسیپٹ اتنا بڑا ہے. ہر نیکی کا کام جس میں مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت صرف روزہ, نماز, حج, زکات نہیں ہے, بلکہ ہر نیکی کا کام جو خالصتاً آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, جس میں فائدہ مخلوق کو پہنچے, اور مخلوق میں چاہے کوئی کافر بھی ہو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے, اللہ کے حضور وہ ثواب لکھا جا رہا ہے. کیا چہرے کے خد و خال کو بہتر بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی بہت بڑا ڈس آرڈر ہے, کسی کو زخم ہو گیا یا اس طرح کے معاملات ہیں, پھر تو ضرور کروائیں. باقی اگر آپ یہ والا کام کریں گے, یہ تو چہرے میں بگاڑ ہے, تخلیق میں بگاڑ ہے, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بہت اب نارمل معاملہ ہے, یعنی کسی کی زبان تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کوئی ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, ان کا تو علاج کرائیں. لیکن ایک بندہ نارمل ہے, خام خواہ اپنے آپ کو اب نارمل سمجھ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی, نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگا لو. چاندی میں بدبو پڑ گئی, پھر آپ نے سونے کی ناک لگوانے کا حکم دیا. تو ناک اگر کسی کی کٹ گئی ہے تو وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے بنوا سکتا ہے. لیکن خام خواہ پلاسٹک سرجری کروانا کہ مطلب ایک عورت جو ہے وہ 70 سال کی ہے اور وہ کہے کہ جی میں 30 سال کی نظر آؤں, تو یہ تو سارا فراڈ ہے. انہی چیزوں کی تو مخالفت ہے. کیا اسلام میں شادی کرنا فرض ہے؟ شادی نہ کرنے والا جنت میں جائے گا؟ شاہ جی منتسو میں کیا جواب دیں؟ اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آج معاف کرو, یہ ہر بار سوال ہوتا ہے. کیا اسلام میں خلا کا تصور ہے؟ جی ہے. کیا اسلام میں عورت طلاق لے سکتی ہے؟ جی لے سکتی ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. خلا اور اس کی عدت اور اس طرح کے باقی سارے معاملات, جو عمران خان صاحب کا عدت کیس تھا اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. 9 طرح کی عدت میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے, اس میں یہ میں نے ساری چیزیں قرآن و سنت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں. کیا یہ عقیدہ جائز ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک روزہ پر جا کر سلام عرض کریں تو نبی علیہ السلام ہمیں سماعت کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. جو روایت یہ پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ امام بیہقی نے خود لکھ دیا ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب راوی ہے.
البتہ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ جو میری قبر پر مجھ پر سلام بھیجے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا، اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا۔ اب یہ برزخی معاملہ ہے، نبی علیہ السلام جب جواب دیتے ہیں ہمیں کوئی آواز نہیں آتی، اسی طریقے سے ہم سلام نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں قبر پر، وہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہیں اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے سنوا دیتا ہے۔ یہ برزخ کے معاملات ہیں، اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے، مختلف کراس ریفرنس کے طور پر آیات جو ہم نے اپنی ویڈیوز میں کئی جگہ پہ کوٹ کی ہیں، اس کے بعد صحیح الاسناد احادیث، اس میں 4 کتابیں آپ نوٹ کر لیں۔ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر تو کافی تفصیلی ہے، جس میں اس سے متعلقہ تمام واقعات، شان نزول، ہر آیت کا نہیں، جو اسپیسیفک جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور چوتھی بک ہے سنن نسائی الکبریٰ کا کتاب التفسیر چیپٹر۔ اور یہ ساری چیزیں آلموسٹ کور کی ہوئی ہیں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن وہ تو دی بیسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں کسی ایک تفسیر کا نام لوں دی بیسٹ پوری اسلامک ہسٹری میں تو وہ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی رحمہ اللہ۔ وہ آڈیو میں بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، اور پی ڈی ایف اگر اس کا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہ بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com کے اوپر۔ جب اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، تو انسان کو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر تو آپ نے جہنم میں جانا ہے تو اعمال کرنا چھوڑ دیں، اور اگر جنت میں جانا ہے تو کر لیں۔ انسان کو تو ضرورت ہے نا، جس کو جہنم میں جانے کی ضرورت ہے وہ نہ کرے، جسے جنت میں جانے کی ضرورت ہے وہ کرے۔ رہا اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں ہونے کا تو معاملہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے علم میں کیا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم تو آپ سے پوچھیں گے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ پیغمبروں کی اتباع کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے راستے پہ چلے اور وہ جہنم میں چلا جائے، بالکل نہیں۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں۔ بیڈ لک صرف دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور رزلٹ آپ کے خلاف آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے عقیدے کے ساتھ مر گیا اور آخرت میں بیڈ لک ہو جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ بیڈ لک صرف دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں بیڈ لک کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آخرت میں کوئی آزمائش نہیں ہے، آخرت میں تو فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ ہمیں تو نہیں نا پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم پہلے کیسے طے کر کے بیٹھ جائیں کہ جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ ہو سکتا ہے میں جہنمی ہوں؟ جی بالکل، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو اب میں کیا کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا جو علم ہے اس کے ہم پابند کوئی نہیں ہے، ہم نے جو کرنا تھا وہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو چیلنج نہ کرے کہ وہ زبردستی کسی کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے سب کے سب جنت میں چلے جائیں، اس لیے تو پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے پیغمبروں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے تقدیر میں جنتی اور جہنمی لکھ دیا ہے۔ مجھے بتائیں پیغمبر دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن میں آیا کہ پیغمبر اس لیے آئے تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ پر حجت قائم نہ کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن انسان کے خلاف اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بھی پوری تیاری کر رہا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ مجھے کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو میں نے رسول بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ فیصلہ سنائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اس طرح نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بدکاری کرے تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ جی ہو جائے گی، توبہ کر لے معافی ہو جائے گی۔ اگر کورٹ میں کیس گیا ہے یا پبلکلی رپورٹ ہو گیا پھر تو سزا ہوگی وہی 100 کوڑوں والی۔ شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا، اور اگر یہ سب کچھ چھپ چھپا کے ہوا ہے تو بس توبہ کر لینا کافی ہے۔ وہ سورہ الفرقان میں آیا، سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70 کہ 3 بڑے گناہ، شرک، قتل ناحق اور بدکاری،
اگر ان سے بھی کوئی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے سے جو بھائی آ کر السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا. جی اشارے سے دینا ہوگا. ابو داؤد میں موجود ہے, موطا امام مالک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دیتے تھے. زبان سے دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, زبان سے نہیں دینا. قیام میں تو یوں ہاتھ یا ایسے کھڑے ہیں تو ایسے ہاتھ سے ہلکا سے اشارہ کرنا ہے. اور یہ جو السلام علیکم بھی کہتے ہیں ترانہ کٹیا کرو اگلے بندے دا. 4 نمازی کے ہوتے ہیں, ایک بار جڑا بندہ آتا ہے السلام علیکم, ایک کوئی سلام نہیں کر, خدا دا نہ ہے, نارمل آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس دیٹس آل. اور یہ سلامتی بھیجنا بیسیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میں اچھی نیت سے مسجد میں آیا ہوں, کوئی بم دھماکہ کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ سلامتی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں رات کے گپ اندھیرے میں اگر سامنے سے آنے والا شخص آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں, آپ وعلیکم السلام کہتے ہیں. یہ برکت ہے اس کی. غامدی صاحب کے مطابق غار ہرا والا واقعہ صرف ایک افسانہ ہے. یہ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں بھی جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے. مولانا اسحاق صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. غامدی صاحب نے ضرور کی ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ابھی پچھلے دنوں جو میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تھی 6-7 مہینے پہلے کی ہے, ابھی ہم نے اپلوڈ کی ہے نور اللہ صاحب کے ساتھ. وہ صحافی ہیں, تو اس میں انہوں نے شروع میں یہ سوال پوچھا ہوا ہے. تو بالکل بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. مولانا اسحاق صاحب نے جو بات کی تھی وہ ڈیفرنٹ کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ غار ہرا سے وحی کا آغاز نہیں ہوا. تو یہ تو لکھا ہوا ہے اسی حدیث کے اندر بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا. جو آپ رات کو دیکھتے تھے وہی دن کو ہو جاتا تھا سچے خوابوں سے. اور اس میں ایک ایونٹ غار ہرا والا آیا. مولانا اسحاق صاحب نے انکار نہیں کیا ہوا. اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کسی مولوی کی تو آپ نے تقلید نہیں کرنی نا. آپ نے تو ماننا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. باقی جو غامدی صاحب نے اس میں یہ بات کی کہ جی نبی علیہ السلام پہ یہ جو کیفیت طاری ہو گئی, آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے؟ نبی تو پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو پیغمبر مانتا ہے. او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ, پیغمبر تو ہمیشہ اللہ کے علم میں پیغمبر ہی ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پہلی دفعہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے تو وہ بھی وہاں پر ڈر گئے تھے. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ حدیثوں کو فراڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے ڈر جائے. اگر جماعت میں دیر سے شامل ہو تو رکعتوں میں تو امام کی اقتدا کریں گے, کیا رفع الیدین بھی اقتدا کریں گے؟ جی رفع الیدین بھی کریں گے, رفع الیدین میں بھی اقتدا ہی کریں گے. اور اگر نہیں کر رہا پھر جو مرضی آپ کریں, جس طریقے سے مرضی رفع الیدین کریں, کیونکہ حنفی تو امام تو نہیں کر رہا تو آپ نے تو سنت نہیں چھوڑنی. لیکن اگر امام رفع الیدین کر رہا ہے تو پھر آپ امام جس طریقے سے رفع الیدین کر رہا ہے اسی کو فالو کریں. اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے استاد نے دی تھی, مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہوتا, اس کے باوجود آپ امام کے ساتھ جب دوسری رکعت میں ملتے ہیں وہ آپ کی پہلی ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ تشہد کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امام بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تو بیٹھا رہا میں کھلون لگا, پہلی تے بیٹھا ہی نہیں جاتا. تو جیسے ہی آپ پہلی میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے نا, اب وہ جب دوسری کے بعد اٹھا اور رفع الیدین کیا, وہ امام کی تو تیسری تھی, آپ کی دوسری تھی, لیکن آپ نے اب اس کو فالو کرنا ہے. اب آپ ٹرین چڑھ گئے. رہا حنفی امام جو خود رفع الیدین نہیں کرتا, پھر انہوں تو چھوڑ دو نا, وہ تو صرف ڈرائیور ہے, انہوں ڈرائیونگ کرن دو, تسی اسی طریقے نماز پڑھو جس طریقے سے سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیا 9/11 کا حملہ جہاد تھا؟ کوئی جہاد نہیں تھا جی, فراڈ, ٹوٹل فراڈ. اور جہاد کا تو پول کھول دیا. اللہ کے بندو, یہ جہاد کرتے ہیں, اس کو کون جہاد مانتا ہے جس میں آپ انوسینٹ لوگوں کو قتل کریں؟ آپ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں اسلام جو ہے ریلیجن آف پیس ہے, ہزاروں لوگوں کو آپ مار دیتے ہیں اس طریقے سے, یہ جہاد ہے؟ افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا امریکہ کے خلاف, اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد ہے؟ اہل حدیث مار رہے ہیں طالبان کو, طالبان مار رہے ہیں داعش اہل حدیث کو, یہ کون سا جہاد ہے؟ سنی شیعہ کی لڑائی کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اگر کوئی جہاد ہو رہا ہے تو وہ فلسطین میں ہو رہا ہے,
جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. باقی تو سارا یہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے, وہابی دیوبندی کنفلکٹ ہے, صوفی وہابی کنفلکٹ ہے, یہ ساری چیزیں. ان کا اسلام سے کیا لینا دینا, یہ تو ان کی آپس کی لڑائی ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس بیمہ پالیسی جائز ہے جی, اسلامک بینک کے تھرو ہو تو بس, نان اسلامک سے نہیں ہے. اور جس کا آپ پوچھ رہے ہیں اسٹیٹ لائف کا, وہ اسلامک طریقے سے بینکنگ نہیں کرتے. رفع الدین صحابہ کرام نے کیا اور کئی صحابہ کرام نے نہیں کیا. جی ایسا کوئی نہیں ہے, کئی صحابہ کرام نے نہیں کیا. کوئی انہوں نے گلا بناؤ اللہ دے بندے ہو. مولانا اسحاق صاحب کے بھی متھے ماری بھی ہے. ان کا ایک پرانا کلپ کسی نے اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی نبی علیہ السلام سے رفع الدین کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت ہے. بالکل نہیں. مولانا اسحاق صاحب کے اندر ایک کمزوری تھی. اتحاد امت کے چکر میں بعض اوقات وہ بہت بڑی بڑی چیزوں سے صرف نظر کرتے تھے, حالانکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے میرے ساتھ 40 کوسچنز ریکارڈ کروائے ہیں, جو میری پہلی اور آخری ملاقات تھی. اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جس کے خلاف باتیں ان کی پہلی ویڈیوز میں. مثلا اس میں انہوں نے کلیئر کٹ جب کہا نا کہ نماز کے سارے طریقے ثابت ہیں, میں نے کہا مولانا دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نماز کا طریقہ تو رفع دین سے ہی ثابت ہے, ویڈیو میں ریکارڈ ہے. لیکن ان کے شاگرد ابھی بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ میرے بکس میں چند ایک اسٹوڈنٹس دیوبندیوں اور بریلویوں کو خوش کرنے کی خاطر کہتے ہیں جی آپ کا طریقہ بھی ثابت ہے. جن لوگوں کو اپنے استاد کی ویڈیوز کا ہی اندازہ نہیں ہے. اب مولانا اسحاق صاحب کی اور میری ریکارڈنگ ہوئی ہے 23 مارچ 2012 جمعے کے دن, اور ان کی وفات ہوئی ہے 28 اگست 2013 کو, یعنی میری ملاقات کے 1.25 سال کے بعد. اس 1.25 سال میں مجھے کوئی ویڈیو دکھاؤ کہ انہوں نے کہا ہو کہ بغیر رفع الدین کے نماز پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے. میری ویڈیو میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ نماز کا طریقہ رفع الدین کے ساتھ ہے, لہذا پرانی ساری ویڈیوز تو ان کی, وہ ویڈیوز تو مر گیا. اور وہ بھی اس لیے تھا کہ وہ اتحاد امت کے چکر میں آپ کو پتا ہے نا بعض اوقات سافٹ ٹارگٹ بھی کر لیتے تھے معاملات کو. اب میرے ساتھ وہ توحید کے معاملے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ محمد علی بیٹا سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے شرک میں مشرکین عرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. مشرکین عرب تو سمندری سفر میں جا کے اللہ کو پکارتے تھے, ہمارے مسلمان تو سمندر میں بھی جا کے کہتے ہیں یا بھاول آک بیڑا تک. اب مجھے بتائیں, میرے انٹرویو میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بریلوی جو کچھ کر رہے ہیں یہ مشرکین عرب سے بھی بدتر شرک ہے, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ روپ بھی تو ان کا تھا نا, اس لیے کہ سامنے بندہ وہ بیٹھا ہوا تھا جس نے کھری کھری کرنی تھی اور کھری کھری سننی تھی. میں نے تو ہر چیز کو ریبٹل کرنا تھا, اور جہاں وہ اٹکے رہے ہیں اس پہ وہ اٹکے رہے ہیں, اس پہ میرا زور لگانے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. مثلا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ, اس میں نے ان کو ریبٹل کیا, اس میں وہ اپنی بات پہ قائم رہے کہ نہیں, امام کے پیچھے اگر کوئی شخص فاتحہ نہیں بھی پڑھتا اس کی نماز درست ہے, جہری نمازوں میں پڑھ لے, جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے, سرن جو نمازیں ہیں ان میں وہ پڑھ لے. صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے, اس وقت میرا موقف تھا کہ جہرن میں بھی پڑھنا چاہیے, اس لیے میں ان کو ریبٹل کرتا رہا, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنا موقف بدل لیا اور درست کر لیا کہ سوائے امام بخاری کے کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ فاتحہ کے حوالے سے یہ سختی ہے کہ جہرن نمازوں میں بھی زبردستی آپ نے پڑھنی ہے. پوری امت ایک طرف کھڑی ہے. امام بخاری کا یہ موقف ہے, سختی پر مبنی ہے, لیکن وہ بھی اہل حدیثوں کی طرح نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سختوں میں پڑھیں گے. امام بخاری نے بھی یہ نہیں لکھا کہ امام پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے پڑھتے جائیں, وہ کہتے ہیں امام اینڈ پہ وقفہ کرے گا. اس کے ہم بھی قائل ہیں. میں الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے جہری نمازوں میں خود امامت کرتا ہوں, قیام اللیل کروا رہا ہوں. قیام اللیل میں بھی ہم سورہ فاتحہ کا وقفہ دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مقتدی کے لیے وقفہ نہ کیا ہو, لیکن یہ سارا مسئلہ ہے مستحب, افضلیت غیر افضلیت کا. جہری نمازوں میں اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو جائز ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, نیو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, بعض اوقات لوگ مس کوٹ کرتے ہیں چیزوں کو.
جب میں لوگوں سے دعوت کی بات کرتا ہوں تو میرے والد مجھے منع کرتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں. آپ ان کے سامنے نہ کیا کریں. بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید وہ خود باپوں کے ماننے والے ہوں گے. یہی وجہ. ہاں ظاہر ہے. تو ان کو تو غم نہیں جانا, یہ تو حقیقت بات ہے. ابو جہل نے بھی کیا کیا کلمات نبی الاسلام کے لیے بولے تھے غزوہ بدر کے موقع پر کہ اس کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے, بھائی کو بھائی سے جدا کیا. قرآن میں تو آیا سورۃ الانفال میں کہ اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ واقعی سچا آدمی ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے. اور پتھر کو نہیں نازل ہوئے, وہ کہتے ہیں دیکھو کوئی نہیں پتھر آئے, اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے سامنا. استغفر اللہ. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو. اللہ کی یہ سنت ہے, جب عذاب کسی قوم کو دینا ہوتا ہے تو پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. جب تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مصر سے نہیں نکلے تھے اس وقت تک فرعونیوں کے اوپر عذاب نہیں آیا. جب تک نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے الگ نہیں ہوئے قوم سے اس وقت تک عذاب نہیں آیا, اور وہ اس چیز کی پلی لیتے تھے. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماں باپ اگر اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ان کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو غم ہی بہت بڑا لگ گیا, ظاہر ہے. وہ تو اپنی لائف کو اس اعتبار سے کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے بابوں کے دین پہ مرنا ہے, تو ان کے لیے تو یہ غم بہت بڑا ہے. تو ان کے سامنے آپ دعوت نہ کریں, ویسے آپ کر لیا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یا تم کے الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم عربی میں نازل ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں تم آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ ابو جہل کو بھی کہیں گے تو وہ تم ہی کہہ رہے ہوں گے, اور سیدنا ابو بکر کو بھی کہہ رہے ہوں گے تو تم ہی کہہ رہے ہوں گے. اے تم تے آپ, اے تواڈے مسئلے نے. ٹھیک ہے. عربی تے مصیبت ہے ہی کوئی نہیں. جبکہ نبی الاسلام کے نام کے ساتھ آپ لکھتے ہیں. نبی الاسلام کے حوالے سے ہماری ایک ٹریڈیشن ہے, لیکن اس کو بھی کوئی فالو نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں, نعتوں کے اندر کیا تم کے ساتھ بات نہیں کی ہوئی ہے؟ نعتوں کے اندر کیا تم کے ساتھ شعر اور اشعار مختلف بزرگان دین نے نہیں کہے ہوئے اردو زبان کے اندر؟ ایون آپ احمد بریلوی صاحب کی نعتیں, الیاس قادری باپا جانی کی نعتیں, وہ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں تم کے ساتھ الفاظ موجود ہیں. یہ اعلی حضرت کے بیٹے کی نعت ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ہاں نبی اسلام سامنے موجود ہوں گے, اس میں اردو زبان میں لینگویج میں اس چیز کا خیال رکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک غلط العام ایک چیز ہو چکی ہے, باقی شرعی طور پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آپ جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, سنگولر کا بھی. حیض کی حالت میں ازواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے کیا؟ جی, یعنی وہ ایکسٹریم لیول کا تعلق تو حرام ہے, لیکن اس کے بغیر ہو, انٹر کورس کے بغیر, تو وہ جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ہے مسئلہ 155, کیونکہ میں ایک ہی ویڈیو وہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس ٹاپک کو میں بار بار موضوع نہیں بناتا, وہ آپ دیکھ لیں. انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے کہ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. قرآن پاک میں ترجمے کے اندر اس طریقے سے ذکر ہے, باقی عربی میں بھی اس کی طرف جا سکتا ہے. گیلی مٹی کا ذکر بھی ہے, بالکل ہے. پانی کا ذکر بھی ہے, بالکل ہے. اس کی وضاحت کر دیں. میں نے اس کی وضاحت یار کئی ایک ویڈیوز میں کی ہوئی ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں. چائے بنانے کے لیے چینی کی ضرورت بھی ہے, پتی کی بھی ہے, دودھ کی بھی ہے. اگر کوئی کہ میں نے دودھ سے چائے بنائی تو وہ بھی درست ہے, اگر کوئی کہ پتی سے چائے بنائی تو وہ بھی درست ہے. تو انسان مٹی سے بھی پیدا ہوا, کیونکہ اسی مٹی کی خوراک سے وہ پانی پیدا ہوا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے. اس اعتبار سے انسان مٹی سے اگا ہوا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں بیک وقت درست ہیں. اسلام میں سفر کی مختصر نماز اور سفر کے دوران دینی فرائض میں نرمی اس لیے دی گئی کہ سفر ایک مشکل اور کٹن چیز ہے, لیکن آج کل آسائش کا دور ہے. جی یہ سارے مسئلے آپ سے پہلے ہی حل ہو چکے ہیں.
صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضرت عمر سے آ کے پوچھا کہ قرآن میں ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور حالت خوف ہو تو نمازوں کو قصر کر سکتے ہو، تو اب تو ہم حالت امن میں ہیں، اللہ نے ہمیں حکومت دے دی ہے، تو کیا اب بھی یہ حکم باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سیم سوال رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ہمیں مشرکین عرب پہ غلبہ دے دیا ہے، تو کیا اب بھی نماز قصر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی آسانی ہے، اسے لے لو، تو یہ حکم باقی ہے۔ آسائش کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی، اسی لیے سفر اور مسافت کی بات ہوئی ہے، وہ سفر گھوڑے پہ ہو رہا ہے، گدھے پر ہو رہا ہے، ہوائی جہاز میں ہو رہا ہے یا بحری جہاز میں ہو رہا ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات بخاری مسلم میں کہ شروع میں تو نماز ہے ہی 2 رکعت تھی، 4 فرض تو ہوتے ہی نہیں تھے، مغرب شروع سے ہی 3 ہے، وہ 8 بھی 3 ہی ہے سفر میں بھی۔ باقی بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نماز فرض ہی 2 رکعت ہوئی تھی، فجر بھی 2 فرض ہوتے تھے، ظہر بھی 2 ہوتے تھے، عصر بھی 2، عشاء بھی 2۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت والے 2 فرضوں کو 4 کر دیا، اور سفر میں وہ پرانا حکم ہی باقی رکھا، لہذا ٹینشن نہ لو، نماز پہلے 2 ہی رکعت ہوندی سی جے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سفر میں چاہے آپ حالت امن میں ہے، آسائش میں ہے یا نہیں ہے، آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نماز کو قصر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بخاری میں تو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ سیدنا علی جب سفر سے واپس آتے تو وہ کوفے کے گھر دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفہ شہر میں انٹر ہونے سے پہلے ہی نماز قصر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جیلم سے گیا لاہور اور واپسی پہ اسے پتا ہے کہ میں عصر کے وقت سے پہلے جیلم پہنچ جاؤں گا، تو اب وہ راستے میں نماز نہ پڑھے بلکہ جیلم جا کے تو وہ 4 فرض پڑھے عصر کے یا ظہر کے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دریائے جیلم سے پیچھے سرائل مگیر جو الگ شہر ہے، شہر میں اپنے داخل ہونے سے پہلے ظہر عصر کے 2 فرض 2 کر کے پڑھے اور اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھائے۔ نماز قصر، مسافر کی نماز، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، نمازوں کے اوقات کے اوپر بھی الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، رومن میں ٹائپ کریں، ہر چیز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جی، یہ میں نے آپ کا پورا تھدا ختم کر دیا، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں کہ جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے میرے سامنے لائی گئی ہو اور میں نے اس کو پڑھ کر ایڈریس نہ کیا ہو، جتنا اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، لہٰذا ہم اینڈ پہ اللہ کے حضور دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.